سورۃ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک لطیف فرق ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پانچویں آیت تو یہاں ہے وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پہلی آیت الف لام میم یہاں ہے، پہلی آیت الف لام میم سورہ بقرہ کی بھی ہے۔ نوٹ کیجئے کہ وہاں آیا تھا ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے جن میں کوئی حق کی طلب ہے، جو چاہتے ہیں نیک راستے پر چلنا، جن میں طلب ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، اگلی منزل چونکہ بیان ہو رہی ہے، ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ جو بلند ترین منزل ہے، جو احسان کے مقام تک پہنچ جائیں، ان کے حق میں یہ صرف ہدایت ہے، ہدایت نہیں رحمت بھی ہے۔ تو یہاں تقابل اگر کریں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں۔ اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اصطلاح کے طور پر، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مائدہ میں، کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام، اس سے اوپر ایمان، اس سے اوپر احسان۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے۔ الذین، اب ان کی یہ اوصاف ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، وہاں ہے ومما رزقناہم ینفقون، یہاں باقاعدہ لفظ زکوٰۃ آ گیا، وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اپنے تزکیے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ اصل شے جو ہے جو انسان کے عمل اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کھیل کود، اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے۔ اور یہ باقاعدہ کیا ہے نضر بن حارث جو رؤسائے قریش میں سے تھا، اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا۔ اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں، کیونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا، ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی، خطبہ ادب جو ہے، فصاحت و بلاغت جو ہے، اس سے ان کو دلچسپی تھی، قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ، تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی، اور اس کی محفلیں اس نے منعقد کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہے، اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں۔ بہرحال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ، سپورٹس کا، گیمز کا معاملہ، اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہ ہے۔ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں، وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے، اور یہ گیم، اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو۔ جو بھی وقت کوئی فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مقصد کیا ہے، اپنے حالات کے بارے میں یہ سوچے، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، نہیں، ان کو مست رکھو۔ وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے، تو یہ کھیل کود، اسی طریقے سے یہ ایکٹرز، یہ ڈرامے، اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں، اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں، جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے، تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا،
اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ واللہ اپنی پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے، مستکبرن استکبار کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں. کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ثقل ہے، بوجھ ہے، اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے. فبشرہ بعذاب علیم، یہ سارا جو ہے یہ اس نضر بن حارث کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو اے نبی اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ کی بشارت دے دیجیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، پختہ ہے، اٹل ہے، حتمی ہے، یقینی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنا دیے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہوں. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں ایسے لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک نہ جائے، جھک نہ جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جانور جو ہے پھیلا دیے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس میں ہر طرح کے جو ہے جوڑے نباتات کے اس نے پیدا کر دیے ہیں، ہر طرح کے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، یہ سٹرس فیملی ہے اور یہ فلاں فیملی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا، پھر ذرا مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سوا معبود تم نے بنا لیے ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین، ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی. یہ دوسری بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کبھی تجزیہ نہیں کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اب جو دوسرا رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے، اور یہ منتخب نصاب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباب، سورۃ العصر، پھر آیت البر، تیسرا سبق یہ ہے. اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک اسکیلیٹن سمجھیے، اس کا جو ایک خاکہ جو ہے بلو پرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے. اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، لیکن وہی جو بات میں نے بارہا آپ سے عرض کی ہے کہ سلیم الطبع انسان، سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان. فطرت کج نہ ہوئی ہو، پرورٹڈ نہ ہو، اور انسان کی عقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہوں، تو انسان کچھ حقائق تک خود پہنچ جائے گا چاہے کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو. وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ اکیلا ہے، وہی اس کا مدبر ہے، وہی چلا رہا ہے، وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف ہے. پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی، اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا، ہم اس کی طرف جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جزا و سزا ہوگی. یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے. یعنی ایمان ابھی نہ کہ یہ ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں، ایمان کا لفظ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو لفظ ایمان ہے. لیکن یوں سمجھیے کہ معرفت یا حکمت، معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کی رہنمائی کے، اگر اس کی فطرت سلیم ہے، اس کی عقل سلیم ہے. اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے، یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، لیکن کس شخص کی دعا ہے؟ عام آدمی کی دعا نہیں ہے. وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے نماز میں، ہم وہی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی طبع، سلامتی فطرت، سلامتی عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے. اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے، تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے، لیکن تیری مرضی کس شے میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں. تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی، جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حبشی النسل تھے. نوبیا ایک جگہ ہے کہ جو سوڈان اور یوں سمجھیے کہ مصر کے تقریباً درمیان یا سرحد پر ہے، وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت جس کو بھی چاہے دے دے،
لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی فکر، سلامتی عقل، سلامتی فطرت، سلامتی قلب، اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے، توحید تک. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اعمال انسان کے جو ہیں وہ ضائع جانے والے نہیں ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ مل کر رہے گا. باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں، جنت دوزخ، وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر. جو چیزیں اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ کسی رسول کے امتی ہوتے تو تذکرہ کرتے. یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانا انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، حاصل ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت وصیت کی شکل میں منتقل کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا. کیونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے، جیسے ہم کوئی تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا شعر کوٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کا. تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطباء اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہے یہ بہت ہی حکیم اور دانا انسان تھے، اور ان کے اقوال جو ہے کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی طبع اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا، وہ وہی اصول ہے کہ جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی. دانائی کا نتیجہ کیا تھا؟ ان اشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا. دانائی کا تقاضا، فطرت کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے؟ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کے جذبات آپ میں پیدا ہونے چاہیے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے، بس ہو گئی. جو بھی بھلائی کرے. اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے، اور وہ اللہ ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سلامتی طبع جمع سلامتی عقل، تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ، جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے. انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے. ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تو غنی اور حمید ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت. جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو، یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کہاں کہاں میرے ایسٹس ہیں. کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلاں جگہ پر دولت دفن ہے. ایک حکیم انسان کے پاس اصل شے اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے، میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں، وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے. یا بنی لا تشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی. عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ہٹا کر اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے. اللہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہے. اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا، یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی سب میں لا کے کھڑا کر دیا، کہ اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کی ہے. یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق. ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات کچھ یعنی مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ وہ اپنا حق بھی بیان کرے، لہذا اس کی تکمیل کر دی اللہ تعالیٰ نے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ، اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے، زیادہ تکلیفیں بچوں کی پرورش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اسے اٹھائے رکھا، وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کمزوری پر کمزوری جھیل کر. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں سے. پھر یہ کہ پہلے 9 مہینے تو جونک کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا، اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے، تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوتی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بنی. ان اشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. اب دیکھیے جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت پہ اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں. وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے
کہ اگر یہ دو حق ٹکرا جائیں، ایک حق اللہ کا ہے شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اب یہ ٹکرا گئے، والدین کہہ رہے ہیں شرک کرو، اب کیا کریں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم سے جہاد کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے لڑیں، تم سے جھگڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم کا کہنا مت مانو۔ وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا، یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگے، بازی سے بابا ہم بازی، ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے، اس کے نیچے نیچے ہیں، تو شرک نہیں۔ البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی کو نہیں کہتے، لا تشرک، شرک کی کوئی قسم بھی ہو۔ اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے توڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک کا حکم دے رہے، اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا۔ نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر 6 گھنٹے کے کیسز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے اندر کیا توازن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساقط ہو گئے۔ اگر والدین مشرک ہیں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے۔ والد تو ہے نا، وہ والدہ تو ہے نا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو، اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساقط ہو گئے، اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو، نہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے تو مت مانو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے۔ یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق، اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی، لیکن بالفعل اور آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی۔ کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ کیا حکم دیا گیا؟ حسن سلوک، نیک سلوک، ان کی ضرورت، ان کی خبر گیری ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، اس کا حکم ہے۔ باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ پہلے انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کی پیروی کرو، اب انبیاء نہیں ہے، انبیاء کے خادم ہیں۔ انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر، جس نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں، کون میرا ساتھی بنتا ہے، تو پیروی کرو اس کی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس، تم بھی آ جاؤ گے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بیچ میں جو آگے اللہ کی طرف سے آ گیا، یعنی حضرت لقمان کی نصیحت صرف ابھی ایک آئی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ دوسری وصیت ان کی کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بچے عمل، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو، انہا، ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف، عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن ہو۔ اب یہ سب سے چھوٹی چیز، رائی کا دانہ، فتیلہ، نقیرہ، یہ 3 چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں عام طور پر چھوٹی شے کے لیے، لا یظلمون فتیلہ، لا یظلمون نقیرہ، اور یہ کہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا، تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم وزن، اور پھر فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ کی، کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر، کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو، اور فی السماوات، یا آسمانوں میں کیا گیا ہو۔ اب تو آسمانوں میں ہے نا، آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں،
تو پھر اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے. اور فی الارض یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. یعنی انسانی اعمال، انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانی اعمال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ، چاہے وہ نیکی ہے چاہے بدی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو، کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو، چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو، چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھود کر کیا گیا ہو. یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے. اب دو چیزیں آ گئی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اور اعمال کے بارے میں دیکھ لو نیکی اور بدی کے نتائج نکل کر رہیں گے. اس سے آگے باعث بعد الموت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، اس سے بعد جنت اور دوزخ کا، اس لیے کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پھر نبی کے بتانے سے. اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہے، ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو، اور نمبر دو اس اعمال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا. اب اس کے بعد تیسری بات، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھو. یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے، اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا، اسے یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ شیطان تمہیں ورغلائے گا، تمہیں ادھر ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا، جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحضر نہ رہے ذہن کے اندر. اور ایمان باللہ کو مستحضر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لہذا اب نماز کون سی تھی وہ ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو. یا بنی اقم الصلاۃ، اور نمبر 4 وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ بھی انسان کی یوں سمجھیے کہ اس کی انسانیت، اس کی شرافت، اس کی مروت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں، جو بھی انسان ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں. اور سب سے بڑی بھلائی ان کی اور سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے. واصبر علی ما اصابک، اور یہ بھی جان لو کہ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی، مصیبت آئیں گی. پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں. اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو، گلی میں کھیل رہا ہو، اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم، تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو. اسی لیے آپ بولتے ہی نہیں ہیں کہ اپنی عزت لے کر وہاں سے نکل جائیں. تو کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے، حق کڑوا ہے. لہذا اب اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے دے، وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے دامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں. اب جو بھی ہو برداشت کرو. اور اگر کوئی بڑی بات ہے، اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا. تو اس طریقے سے یہ واصبر علی ما اصابک، پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے. گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آ گئی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں اصطلاحات علیحدہ ہو گئی، تواصی کے بجائے امر بالمعروف نہی عن المنکر آ گیا. صبر جو کا تو ہے، باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں اعمال صالحہ میں سے نماز آ گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک آ گیا. آخری دو آیتیں ہیں ولا تصعر خدک للناس، اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے، یعنی تکبر اور غرور اس انداز میں رہنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں، اور یہ مختال بنا خیل سے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے. تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیار بن گیا. لا یحب کل مختال فخور، شیخی کھوڑے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی گردن اکڑا لو، اونچے ہو جاؤ، سینہ تان لو اور اوپر چرا بھی چڑھا لو، لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے. آخری بات فرمائی وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. یہ میانہ روی ہر اعتبار سے، چال میں بھی، خرچ میں بھی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ ایک بچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلوم توازن ہو، انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو. وقصد فی مشیک،
وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، بات اپنی کرو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل عقلی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے۔ ولا وغضض من صوتک، اور دیکھو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے، کتنی ناپسندیدہ آواز ہے۔ تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے، اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو، وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو منوا سکیں اس کے حوالے سے۔ تو یہ ہے 8 آیات پر مشتمل جو رکوع ہے، یہ دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا سبق ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر صدق اللہ العظیم۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، یہ سب تمہاری ضرورتیں بہم پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج کی تمازت ہے جس سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں، اسی سے ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، بارشوں کا برسنا، یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں۔ واسبغ علیکم نعمہ، اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں۔ ظاہرۃ و باطنۃ، یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں، جو باہر سے نظر آتی ہیں دکھتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، بہت سی نعمتیں وہ جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے مدیت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کے احکام کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر اس کے کہ بغیر علم کہ ان کے پاس کوئی علم ہو، ولا ہدن، نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اتارا ہے، اس کی پیروی کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو۔ اور آج کل خاص طور پر یہ لوک ورثہ اور ہماری پرانی روایات، قومی روایات اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو زندہ کیا جائے، کروڑ ہر روپیہ ان چیزوں میں صرف کیا جاتا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خواہ شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت اور اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ یدعوہم الی عذاب السعیر، اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کے عذاب کی طرف۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو الی اللہ، اللہ کی جانب، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کی روش اختیار کرے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کنڈے کو، اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے آیت کی کرسی کے فوراً بعد۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اور اے نبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو۔ الینا مرجعہم، میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے، جتلا دیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سامان دے رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں، مزے لوٹ لیں، ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کشاں کشاں لے آئیں گے، کھینچ کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرف جو بہت گاڑا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے الحمدللہ، ساری حمد بھی پھر اسی کی ہے۔
بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ لام تملیک ہے، اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً وہ غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اور حمید ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، والبحر، اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، جیسے میں یہ مضمون سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي وَلَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے۔ وہی مضمون یہاں بھی آ رہا، اور یہ بات نوٹ کی ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملتے ہیں۔ ولو، اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا، یہاں سیاہی کے ساتھ قلم۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر جتنے بھی درخت زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں، والبحر، اور سیاہی جو ہے یہاں پہ اب محظوظ سمجھیے مدادن، اور بحر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بڑھائے 7 سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد کیا ہے کہ ہر شے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے، تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احصاء کرنا ممکن ہی نہیں، اور آج کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے۔ ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس ایجاد کرنے کے باوجود ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن کائنات کا سرا ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا، اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں، اگر ان کو لکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلم بن جائے اور تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں، تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اب ادھر تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا، اب اس کے انتظام کا معاملہ، اس کی تدبیر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے، کتنی آسانی ہے، کتنی سہولت ہے اس کے لیے، یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی آیا تھا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں، اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کام بوجھل نہیں ہے، وزنی نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اسی کو یہاں فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دینا، اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی وسعت و عظمت، وہ تو کلمات الہی، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا ہلکا ہے، اہون علیہ، یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو، اس کو جو لے کر چل رہا ہے اس پر بھاری نہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پرو لاتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں۔ اب یہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ڈوری ہے اور اس ڈوری کے اندر اگر آپ نے دانے ڈالے ہوئے تصویر میں، ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے، ایک سیاہ ایک سفید ہے، سیاہ کے بعد سفید، سفید کے بعد سیاہ، یہ تو آتا چلا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے، گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے، کبھی رات بڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے، گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے، رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھرو دیتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کر رہے اس سے باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے، وانما يدعون من دونه الباطل، اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ، کوئی حقیقت اس کی نہ ہو، جیسے شراب، پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں۔
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عظمت والا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر؟ ظاہر بات ہے ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی، وہ سمندروں میں کشتیوں سے، دریاؤں میں بھی۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں آیات ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ صبار یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر بہت صبر کرنے والا، شکور فعول کے وزن پر ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادل ہو، ایسی موج آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم من البر، اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں، یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکر ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شے کو دور نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شے دور کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے، تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد ثانوی ہیں۔ ان وعد اللہ حق، یہاں وہ آیت بھی یاد آ گئی ہوگی آپ کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی، تم اسی کے اوپر ریجھ جاؤ، اسی میں مگن ہو جاؤ، اسی میں گم ہو جاؤ، تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی ٹٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہناً جو ہے اس نے غافل کر دیا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا وہ دھوکے باز تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے۔ یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفار ہے، تم نے کیا کیا، کچھ چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کیے، اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے، خامخواہ کاہے کو گھبراتے ہو، کاہے کو توبہ کرتے ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی، اللہ کی شان غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی۔ ساعہ اور قیامہ، اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے۔ گھڑی وہ معین گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرام سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں، یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری، اور پھر باس بادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور میں۔ تو عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ساعت کی جگہ پر بولتے ہیں، قرآن کی جو پرٹیکولر اپنی ٹرمینالوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے، وہ گھڑی کہ جس میں ہلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا، القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ ہے الساعہ۔ لیکن پھر جب باس بعد الموت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں، تو یہ ہوگا قیامہ، کھڑے ہونے کا دن۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ ساعت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وینزل الغیث، وہی بارش برساتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس، اور کوئی جان نہیں جانتی ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی۔ وما تدری نفس، اور کوئی جان نہیں جانتی بأی ارض تموت، کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا، وہیں انتقال ہو گیا، اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، سال ہر سال سے کہیں مقیم ہے، وہاں موت نہیں آئی، اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آ گئی، تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔
یہ جو 5 چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں، اس میں آج کا بڑا اشکال ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں جو ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اس کے 2 اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز میں حصر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے، اگرچہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر بھی چونکہ حصر کا اسلوب ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم، ساعت کا علم۔ اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئی کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ 2 آخری چیزوں میں بھی نفی ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ لیکن 2 چیزیں جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے، یہ کہاں لکھا؟ نہ یہاں اس حصر کا اسلوب ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے صرف اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، اب یہ جو نہیں لکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو اس میں سے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فی 5 لا یعلمہن الا اللہ، یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہاں حضور نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں۔ اس کا جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے نہ معلوم کتنے پہلو ہیں، کتنا ذہین ہے، کس قدر فطین ہے، اس کے اندر کیا اوصاف ہے، اس میں کیا صلاحیتیں ہیں، شقی ہے یا سعید ہے، نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا، کیا پتہ ہے، یا ہوگا یا ہوگی۔ تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توضیح موجود ہے، اس پہ کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، یقینا اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔